بنو مستلق مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا. اس کا سردار حارث بن ابی درار. مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا. انہوں نے بھی آ کر یہی خبر دی کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے، جنگجو اکٹھے ہو رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم تیاری کرو. اس سے پہلے کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر آ کے حملہ کرے، ہم آگے بڑھ کے اس کو روکتے ہیں، ہم آگے بڑھ کے اس کے علاقے میں ہی اس کو روکتے ہیں. اور اس سے مسلمانوں کی طاقت کا اظہار تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں. ادھر حارث بن ابی درار کو پتہ چلا اور مسلمانوں کی طاقت کا اس کو اندازہ ہوا تو وہ قبیلے سے بھاگ گیا. لیکن چند لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے میدان میں نکلے. 11 کفار مارے گئے، قتل ہوئے، 1 صحابی شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. 600 قیدی اس جنگ میں مسلمانوں کی قید میں آئے. 100 کے قریب خاندان تھے جو گرفتار ہوئے. مال غنیمت کے علاوہ تقریباً 600 افراد قیدی تھے. ان میں قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی جناب برہ بھی شامل تھی. اس وقت آپ کا نام برہ تھا. جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا ہے اور قیدی اس دور میں چونکہ مختلف صحابہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، تو جناب برہ ایک انصاری صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس، ان کے حصے میں آئیں. وہ چاہتے تو چونکہ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، انہیں بیچ بھی سکتے تھے، چاہتے تو اپنی نوکرانی بنا کے بھی رکھ سکتے تھے. لیکن جناب ثابت بن قیس نے کہا کہ میں آپ سے مکاتبت کرتا ہوں، اور مکاتبت یہ ہے کہ آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، آپ آزاد ہیں. تو جناب برہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 9 اوقیہ سونا دے دیتی ہوں، 9 اوقیہ، اور پھر میں آزاد ہوں. حارث بن ابی درار کو پتہ چلا کہ میری بیٹی گرفتار ہو گئی ہے. تو حارث بن ابی درار جو پہلے تو قبیلے سے بھاگ گیا تھا، وہ قیدیوں میں بھی شامل نہیں تھا، اب وہ اپنا سامان اور اونٹ لے کے مدینہ منورہ آیا تاکہ فدیہ دے کے اپنی بیٹی کو آزاد کروا لے. راستے میں آتے ہوئے اس نے اپنے اونٹوں پر نظر دوڑائی. 2 اونٹ بڑے قیمتی تھے. وہ 2 اونٹ اس نے ایک وادی میں چھپا دیے، انہیں مدینہ منورہ نہیں لے کے آیا، وہ کسی کے پاس چھوڑ دیے. باقی اونٹ لے کے مدینہ منورہ پہنچا. جس لمحے وہ حضور کے دروازے پہ پہنچا ہے، اسی لمحے جناب برہ بھی حضور کے دروازے پہ آئی ہیں کہ 9 اوقیہ سونا میری کتابت ہے، زرِ کتابت ہے، تو اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی. اسی دوران حارث بن ابی درار بھی آ گئے. حارث بن ابی درار نے آ کے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی قیدی نہیں رہ سکتی، آپ یہ اونٹ میں لایا ہوں قبول فرمائیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ جو تو نے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو 2 اونٹ تو فلاں وادی میں چھپا کے آیا ہے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں.
یہ شان نبوت کا اظہار تھا کہ حضور کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں. یہ مال و دولت تقسیم کرنے والے ہیں، یہ مال و دولت کی خواہش رکھنے والے نہیں ہیں. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جو اونٹ تو نے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو 2 اونٹ فلاں وادی میں تو چھپا کے آیا ہے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں. حارث بن ابی درار کے دل پہ لگا ہوا کفر کا تالا ٹوٹ گیا. حارث بن درار حضور کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ان اونٹوں کی خبر کیسے پہنچ گئی ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا ہے. میرا رب علیم ہے، خبیر ہے. حارث بن ابی درار نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی. اسلام قبول کر لیا. آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی کا معاملہ ہم اسی پر چھوڑتے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اور اگر یہ مدینہ منورہ میں رہنا چاہے تو تم اسے نہیں روکو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حارث بن ابی درار نے جناب برہ سے کہا کہ میرے ساتھ واپس قبیلے میں چلو. جناب برہ نے کہا اتنا اعلیٰ اخلاق تم نے اللہ کے نبی کا دیکھا ہے، اب بھی ان سے جدا ہونے کی بات کرتے ہو، اب بھی ان سے دور ہونے کی بات کرتے ہو. میرے آقا کریم نے جناب برہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا ہے. اور بعض سیرت نگاروں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حارث بن ابی درار جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس نے جناب ثابت بن قیس انصاری کو فدیہ دے کر جناب برہ کو آزاد کروایا. اس کے بعد حضور نے انہیں دعوت نکاح دی ہے، ان کے والد کو نکاح بھیجا ہے، رشتہ بھیجا ہے. تو حارث بن ابی درار نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور سے طے فرمایا ہے. نکاح ہو گیا. جناب برہ حضور کے نکاح میں آئیں. باقی کتنے قیدی تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے؟ اب ذرا صحابہ کی عقیدت دیکھیں. صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے قبیلہ بنو مستلق کی بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی ہے، اس قبیلے کے لوگوں کو ہم قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور کے سسرالی ہو گئے. کسی ایک صحابی نے بھی قیدی پاس نہیں رکھے، سب نے قیدی آزاد فرما دی. کہا یہ تو حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، اب ہم انہیں قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اے صحابہ تمہاری محبت رسول پر ہزاروں سلام. اے صحابہ تم نے نسبتوں کا احترام کیا، تمہاری اس محبت کو ہزاروں سلام. صحابہ نے کہا ہم انہیں قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قبیلہ بنو مستلق کی ایک بیٹی تو حضور کے نکاح میں آ گئی. میرے آقا کریم نے ان کا نام جویریہ پسند فرمایا. یہ جاریہ سے ہے، اور جاریہ کا معنی بیٹی ہے، اس سے تصغیر ہے چھوٹی لڑکی. حضرت ام المؤمنین